7 جو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے آل فرعون کو. کبھی یہ کہ چچڑیاں ہو گئی ان کے یہاں بے اتفاق، کھٹمل ہو گئے بے تحاشا. کئی میڈک ایسے ہو گئے کہ وہ آپ نے ہانڈی اٹھائی تو میڈک پھٹک کے آ رہا ہے، اور آپ نے جو ہے پانی پینا چاہا تو اس میں سے میڈک نکل آیا تو میڈک ہی میڈک، میڈک ہی میڈک. کبھی ایک خون کی بارش ہو رہی ہے، مختلف ہے جو قرآن مجید میں. کبھی قحط پڑ گیا ہے، فصل تباہ ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں آئی اس پر تاکہ کہ جاگے ہوش میں آئے، نیند کے ماتھے جو ہے ذرا ہوش کے ناخن لیں. تو یہ عذاب ادنا آتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب استیصال. اس عذاب استیصال کا میں نے ایک بات تو آپ کو بتا دی کہ یہ صرف کفار پر آتا ہے، اور کفار پر بھی اس پر کہ جس پر اللہ کا رسول آ کر حجت قائم کر دے، عام حالت میں نہیں. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جب تک کہ ہم رسول کو نہیں بھیج دیتے تھے ہم عذاب نہیں بھیجتے. پہلے ان پر اتمام حجت کرتے تھے، چاہتے تھے کہ وہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں. البتہ یہ کہ اس کے بعد جب وہ آئے رہے تو پھر عذاب آتا تھا، عذاب استیصال، ان کو ختم کر دے. البتہ کسی مسلمان امت پر بھی جزوی طور پر عذاب استیصال آ سکتا ہے، اس بات کو نوٹ کر لیجیے. ہم پر یہ عذاب اسپین میں آ چکا ہے جہاں کے مسلمانوں کا نام و نشان ملا تھا. لیکن ظاہر بات ہے امت مسلمہ صرف اسپین میں نہیں تھی. دوسرا مرحلہ ہندوستان میں تھا. یہ جو RSS وغیرہ ہے، یہ جو پروگرام ہے وہ اب بھی یہی ہے، مسلمانوں کا خاتمہ ہندوستان کے سرزمین سے. یہ پوتر دھرتی جو ہے بھارت ماتا کی، اس پہ یہ نجاست ہے، یہ جو ابھی ہے مسلمان گندگی ہے، یہ اس سے اس کو پاک کرنا ضروری ہے. ان کے اب بھی پروگرام میں شامل ہے. DP دھر کو ایک دفعہ انہوں نے بھیجا تھا میڈرڈ کے ہوائی اڈے پر جا کر اترا وہ، اور وہ اسپین میں گیا تھا کس لیے؟ تاکہ معلوم کرے کہ اب اسپین میں مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا گیا، تاکہ ہم بھی وہی طریقے سے آتے. RSS کی طرف سے یہ کئی اس کے بعد بھی وفود رہے، جیسے ان کے وفود جاتے ہیں اور بڑی ان کی اب گاڑی چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ کہ کس طریقے سے تم فلسطینیوں سے نمٹتے ہو، ذرا ہمیں بھی سکھاؤ تاکہ ہمیں کشمیریوں سے نمٹ سکے اور یہ مجاہدین سے نمٹ سکے. اسی طرح اسپین بھیجا گیا تھا وقت کے، جاؤ معلوم کرو کیسے ختم کیا. بہرحال یہ عذاب امت مسلمہ پر آ سکتا ہے جزوی طور پر، جیسے اسپین میں آیا تھا. ہم اپنے آپ کو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کیا سوال پیدا ہوتا، ہم تو امت مسلمہ نہیں. ایک مثال تاریخ میں بہت ہے، 800 برس حکومت کی مسلمانوں نے، اور اس کے بعد نام و نشان مٹ گیا. کلم یغنو فیہا، ایسے ہوگا جیسے کہ تھے ہی کبھی یہاں بات نہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اب اس میں جو آخری بات آ رہی ہے بہت ہی سخت ہے، اور مجھے اس کے حوالے سے جو کچھ پاکستان کے بارے میں عرض کرنا، وقت ختم ہو رہا ہے، اس کو عرض کرنے سے پہلے ہی مجھ پر لرزہ جاری ہو رہا ہے کہ اظلم الظالمین کون ہے. یعنی ظالم ہونا ایک اپنا ہے، اظلم ہونا ایک ہے کبیر اور ایک ہے اکبر. معلوم ہے فرق؟ صغیر اور اصغر، اور ظالم اور اظلم. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے تذکیر کرائی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے پھر بھی اعراض کرے. انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہے ہیں. اب یہ لفظ انتقام آ گیا ہے. جہاں انفرادی سطح پر ہم بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں، اجتماعی سطح پر جب جہاں ہو رہا ہو، اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر ہو اور قوم تک سے بچنا ہو، یہ گویا کہ اللہ کی آیات کی توہین ہوتی ہے. اس میں اللہ کی آیات کی تذلیل ہے، اس میں اللہ کی آیات کا استخفاف ہے. لہذا اس پر تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے لفظ استعمال کیا. اور انتقام یہ لفظ ایسا ہے کہ جو عام انسانی اخلاقیات میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. منتقم مزاج ہونا کوئی اچھی بات نہیں. بڑا منتقم مزاج آدمی ہے، آپ کبھی اچھے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. منتقم ہم انتقام نہیں کرتے. جیسے ہم تکبر جو ہے اسے بھی انسانی سطح پر بھی، انسانی اخلاقیات بھی بری شے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں. المتکبر یہ جامع اللہ کی ذات پر پوری طرح راستہ ہے. المتکبر اسی طریقے سے المنتقم. انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے تو انتقام لے کر رہیں گے. میں نے اس کے بعد کی 3 آیات بھی پڑھی تھی، لیکن آیات کا بیان میں پھر یہیں پر ختم کر رہا ہوں. اب ان آیات کے حوالے سے ذرا غور کیجیے. اظلم الظالمین اس وقت دنیا میں مسلمانوں میں کون ہے؟ اظلم الظالمین نمبر 1 میں نے بارہا بیان کیا ہے، تمام ظالموں میں بڑھ کر ظالم بحیثیت مجموعی عرب ہے.
کیوں؟ ان کے پاس آیات الہی ان کی مادری زبان میں موجود، پھر بھی اعراض۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو؟ کسی عرب ممالک میں سے کسی میں اسلام کا نہیں صحیح نظام قائم ہے؟ قرات کی محفلیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے قاری ہیں، سبا کے قاری ہے اور اشرا کے قاری ہے، اور یہ ہے، اور وہ فن کے ایک ایک باریکی سے واقف ہے، اس حرف کو یوں ادا کیا جائے گا اور اس میں یہ قرات یہ بھی ہے اور یہ سب علم ہے۔ فقہ کی اکیڈمیز اور فقہ کے قوانین اور اس کے مختلف جو ہے مصر کے اندر انبار لگ گئے۔ بھائی یہ سب کچھ ہے، وہ اسلام کہاں ہے؟ دکھاؤ گا دنیا کو۔ کسی ملک میں جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں اسلام؟ تو ازلم الظالمین امت مسلمہ میں کون ہے؟ عرب۔ نمبر 2 پر ہم ہیں۔ یہ بارہا کا عرض کیا، پاکستانی مسلمان۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اس پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 400 سال سے سارے مجدد یہی دیکھے ہمارے ہندوستان میں، بڑی بڑی شخصیتیں پیدا کی، اور تمام نے کہا دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے، ڈاکٹر علی شریعتی نے بھی اور ڈاکٹر مالک ابن نبی نے بھی، کہ امت مسلمہ کا روحانی اور علمی سینٹر آف گریوٹی، مرکز ثقل جو ہے وہ ہندوستان میں منتقل کر دیا گیا۔ اللہ کا بڑا فضل ہوا۔ نمبر 2، اللہ نے ہمیں آزادی دی اسلام کے نام پر، معجزے کے طور پر۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں بات کہہ رہا ہوں، زبان جھجکتی ہے۔ جس سطح پر دعوت قرآنی اس ملک میں اٹھی ہے، پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے۔ سیاسی جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت بزرگوں سے سنا ہے، قصوں سے، کہانیوں سے، یہ اور کام ہے۔ قرآن کے ذریعے سے تذکیر، اللہ نے جو توفیق ہمیں دی، اور 35 برس سے اللہ کا ایک بندہ اس کام میں لگا، 35 برس ہو گئے۔ آج کوئی جس صدی کا قصہ ہے 2-4 برس کی بات ہے، 100 صدی تو ہو گئی۔ قرآن کانفرنس سے، قرآنی تربیت گاہیں، محاضرات قرآن، قرآنی کالج، قرآن کالج، قرآن اکیڈمی، دورہ ترجمہ قرآن کرانے کے ساتھ 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے لوگ جاتے ہیں۔ ویڈیوز، آڈیوز، کتابوں کا ایک انبار۔ کسی ملک میں تذکیر بالقرآن، اور اس کا صرف یہ کہ وہ ایک وقت تو صاحب رہے جن کے تنہا سماع انجمن میں یہاں گرے رہا تھا، اور بھی ہے۔ ایک وقت میں تو میں اکیلا یہ کام کر رہا تھا، انجمن خدام القرآن کی، اور بس۔ اب تو ٹھیک ہے، قرآن فاؤنڈیشن ہے، الہدا فاؤنڈیشن اسلام آباد میں ہے، یہاں پر بھی قرآن انسٹیٹیوٹ ہے، بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ کہ شروع کیا ہم نے، اتنے بڑے پیمانے پر جو کام ہو رہا ہے قرآن کا، پھر بھی یہ قوم ٹس سے بس نہ ہو۔ قوم تو کیا ہوگی، اس مسجد کے نمازی ٹس سے بس نہیں ہوگی، ٹس سے بس۔